رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ اور بامر مجبوری اگر جماعت نکل جائے تو وقت کے اندر نماز کو ادا کر لیا کرو، اس بات کا انتظار نہ کیا کرو چلو میں فجر کی نماز ظہر میں ادا کر لوں گا، کوئی بات نہیں، چلو ظہر کی نماز میں عصر میں ادا کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو عصر کی نماز میں مغرب میں ادا کر لوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور مغرب کی نماز میں عشاء میں ادا کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آج تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مرنے کے بعد تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تم اس بات کو سمجھ کر کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ رسول کا فرمان ہے، یہ وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ اللہ رسول کا فرمان ہے۔ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق جو چلے گا بس وہی کامیاب ہوگا، اور جو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ لہذا یارو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ اکرام کو، اے میرے صحابہ، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ جبریل امین میری بارگاہ میں آئے اور میکائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے، اور یہ دونوں فرشتے، مقرب فرشتے، مجھ کو ارض مقدس پہ لے گئے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص بڑا سا پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس کا بھیجا تک چکنا چور ہو جاتا ہے، کچل کر رہ جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر اچھل کر وہ دور جا گرتا ہے۔ پھر وہ شخص اس پتھر کو اٹھانے کے لیے وہ جاتا ہے، اسی اثنا میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص پتھر لے کر آتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ اچھل کر دور چلا جاتا ہے، وہ پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، اسی اثنا میں وہ سر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سلسلہ یہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا سر پتھر کے ذریعے سے کچلا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، یہ شخص وہ ہے جو نمازوں کو اس کا اوقات ادا کر کے پڑھنے والا ہے، اور قرآن کو بھلا دینے والا یہ شخص ہے۔ قرآن اس کو یاد تھا، اس نے اس کو بھلا دیا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور نماز کا اوقات گزار کر یہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، دو باتیں یہاں پر پتہ چلی کہ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیتے ہیں ان کے لیے مذمت بیان کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ جان بوجھ کر قصدن نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں ان کو بھی مرنے کے بعد یہ سزا بھگتنا پڑ جائے گی، اور یہ عالم برزخ کا معاملہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ دیکھا یارو، ان ساری باتوں کو ہلکا نہ لو، معمولی نہ لو، مرنے کے بعد تم کو یہ ساری باتیں بھگتنا پڑ جائیں گی، لہٰذا اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو، نمازوں کا اہتمام کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے سارے کام کاج کو چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں آ جایا کرو، اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا کرو، اور وقت کے اندر نماز کو ادا کیا کرو۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلی، تم سوتے رہ گئے، اور جب آنکھ کھلے تو علماء کرام ارشاد فرماتے کہ اسی وقت، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اسی وقت نماز کو ادا کر لیا جائے، تو وہ نماز قضا کرنے کا تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ اگر آنکھ نہ کھلے تو وہ ایک عذر ہو گیا آپ کے لیے، بامر مجبوری آنکھ ہی نہیں کھولی آپ کی، وہ ایک الگ بات ہے کہ آنکھ نہیں کھولی۔ ہاں اگر آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے خود سستی کا مظاہرہ کیا تو پھر یعنی کہ گناہگار ہو جائیں گے آپ۔ لہٰذا آپ کو چاہیے اور مجھ کو چاہیے کہ ہم لوگ اہتمام کریں اپنے آپ کو اٹھانے کا، کہ الارم لگا دیا جائے، ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، زوردار آواز ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ الارم اگر لگا دے وہ فجر میں آپ کو اٹھا دیا جائے گا، ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، ایسے موبائل ہوتے ہیں گے تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا۔ اگر آپ اٹھنے والے ہو تو آپ خود اٹھ سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے یا اللہ مجھ کو فجر کے وقت اٹھا دیجئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھا دے گا فجر کے وقت۔
اٹھنے والے تو بنو آپ کو تو اللہ بھی اٹھا دے گا، آپ کو تو موبائل کا جو الارم ہے وہ بھی اٹھا دے گا، گھڑی کا الارم بھی اٹھا دے گا، مگر ہوتا کیا ہے کہ الارم بجتا ہے، ہم خود یعنی کہ اس کو اس وقت بند کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی تم نے الارم لگایا کیوں تھا؟ تم نے الارم اس لیے لگایا تھا کہ آپ فجر میں اٹھ جاؤ، اب اس نے اٹھا دیا تو اب آپ کو چاہیے اٹھ جائیے، نہ کہ آپ اس کو بند کر دیتے ہو پھر سو جاتے ہو۔ فائدہ کیا آپ کو الارم لگانے کا؟ اب آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھ جائیے، طہارت کیجئے، نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم الارم کو بند کر دیتے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں۔ فائدہ کیا آپ کا الارم لگانے کا؟ فائدہ کیا آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اللہ نے آپ کو اٹھا دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اٹھیے اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد کی جانب جائیے، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیجیے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان یہی ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، ہم لوگ سستی اور غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم لوگ نماز کو ہلکا لیتے ہیں، نماز کو معمولی لیتے ہیں، پڑھ لی نہیں پڑھی، کوئی ہم کو مطلب یہ کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں کون یعنی کہ وہ راہ راست پر لا سکتا ہے گا؟ یعنی کہ ہماری اس قدر سستیاں ہیں، اس قدر غفلتیں ہیں، اس قدر لاپرواہیاں ہیں ہماری میرے بھائیوں، نمازوں کے معاملے میں، اور کسی اور معاملے میں نہیں ہے، نماز کے معاملے میں بہت زیادہ ہماری سستیاں آئیں گی، قصداً نماز کو چھوڑنے والے ہم لوگ۔ تو لہٰذا میرے بھائیو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی ناراضگی جو ہے نا میرے بھائیو یہ بہت خطرناک ہے۔ بعض صورتوں میں تو میرے بھائیو ایمان کا سلب ہو جاتا بھی ہے، یعنی ایمان سلب ہو جاتا ہے گا اللہ کی ناراضگی کی صورت میں۔ تو اللہ نہ کرے ہمارا ایمان سلب ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے رکھنا چاہیے، راضی کر کے رکھنا چاہیے، اور نماز کے معاملے میں ایکٹیو رہنا چاہیے، نماز کے معاملے میں ایکٹیو رہنا چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا ذہن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ وہ سن رہے ہوتے ہیں، یا شان اولیاء وہ سن رہے ہوتے ہیں، یا شان وہ صحابہ سن رہے ہوتے ہیں، اور بعض وقت وہ اپنا مائنڈ یہی بناتے ہیں گے اور ذکر مصطفیٰ نے سن لیا بس یہی بہت بڑی کامیابی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے انشاءاللہ بخشے جائیں گے، نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، ذکر صحابہ کی وجہ سے، ذکر اولیاء سننے کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ بعض کا یہ مائنڈ ہوتا ہے گا، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کا مائنڈ یہی ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ میں وہ چلے جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ ہم نے اٹینڈ کر لیا، جب سے جلوس کو ہم نے اٹینڈ کر لیا بس ہم بری ذمہ ہو گئے، ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، اب ہم لوگ ہماری گرفت نہیں ہوگی، اب ہماری گرفت نہیں ہوگی، اب ہم یہ سمجھتے ہیں گے۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے، آپ ذکر مصطفیٰ سنو یا ذکر علی المرتضیٰ سنو یا ذکر خلفائے راشدین سنو، جو بھی کچھ سنو آپ، وہ تو ایک الگ ثواب ہے گا، نماز کا حکم الگ ہے گا، ذکر مصطفیٰ سنتے ہو اسی مصطفیٰ کا فرمان ہے گا نماز کے حوالے سے، یعنی اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے نماز کے حوالے سے، آپ نماز کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے ہو، نماز کو چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ میرے بھائیوں بڑوں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے گا، بڑوں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے؟ صحابہ کرام جیسے یعنی کہ ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام اولین بزرگان دین ہیں گے، انہوں نے مطلب نماز کو نہیں چھوڑا، خلفائے راشدین نے نماز کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ پاک کی جو ذات ہے یعنی کہ کس قدر یعنی کہ مقام اور مرتبہ والی ذات ہے گی، یہ کس قدر بالا اور اعلیٰ والی ذات ہے گی۔ پیارے مصطفیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مصطفیٰ پاک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے اور گفتگو فرما رہے ہوتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ ہم میں سے اس طریقے سے اٹھ کر چلے جاتے جیسے کہ وہ ہم کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھا آپ نے، بڑے بڑے نماز کی اس قدر یعنی کہ اہمیت سمجھتے تھے، اور نماز کو اس قدر یعنی کہ وہ ادا فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ قیام اور رکوع کے ذریعے اور سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج کے لوگوں کا مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ ذکر مصطفیٰ سن لو، ذکر علی سن لو، ذکر حسین سن لو، ذکر صحابہ سن لو، ذکر ابو بکر سن لو، ذکر عمر فاروق سن لو، ذکر عثمان غنی سن لو، بس یعنی کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور ہم کو ثواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے روز جس کا ذکر سنا یہ ہم کو نکال لے جائیں گے۔ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے دکھلا دیجئے، آپ کہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے بتا دیجئے آپ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام جیسے بڑے بڑے بزرگان دین نماز کا اہتمام کیا ہے، مقام صحابہ پر
مقام صحابہ پر رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا دی تھی، جماعت کے ساتھ نماز ہو چکی تھی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی تھی عصر کی، اور عصر کی جب نماز پڑھا دی تو صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے اندر داخل نہیں تھے، وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو یہاں نماز ہو چکی تھی، عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ اب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ بھائی جماعت ہو چکی تو آپ نماز کو ادا فرما لیجئے، مگر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تشریف لائے تو ایک چبوترے پر آ کر وہ بیٹھ گئے، ایک چبوترا ٹائپ کا ایک جگہ تھی، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نماز کو کون یعنی کہ ترجیح دیتا ہے؟ الحمدللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر یعنی کہ نماز کا اہتمام کرنے والے، ہر صحابی الحمدللہ نماز کا اہتمام کرنے والے۔ تو یہاں پر یعنی کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جب وہ تشریف لائے تو ایک چبوترا نما ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کر وہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نماز کو ادا کر لیں۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے نماز جماعت کے ساتھ ادا فرما لی ہے، صحابہ کرام رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز کو ادا کر چکے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے اور صحابہ کرام منتشر ہو چکے ہیں۔ تو جس چبوترے پر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہاں پر رسول اکرم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر وہ بیٹھ گئے۔ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد رسول اکرم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھ کر وہ لیٹ گئے اور آرام فرمانے لگے۔ آنکھیں آپ کی بند ہو گئیں، آپ آرام فرمانے لگے۔ اب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ابھی وہ عصر کی نماز انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، اور وہ پریشان ہو گئے کہ رسول اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ میری گود میں سر رکھ کر وہ آرام فرما رہے ہیں اور آنکھیں ان کی بندے وہ سو رہے ہیں گے۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سونا مت، عصر کی نماز کے بعد سونا مت، بیدار رہنا۔ اگر تم سو گئے تو تمہاری عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، تمہاری عقل جو ہے، تمہارا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور اگر تمہارا حافظہ کمزور ہو جائے، عقل زائل ہو جائے تو کسی اور پر ملامت مت کرنا، اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرانا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حالانکہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، مگر رسول اکرم علیہ السلام تشریف لائے، علی المرتضی کے برابر میں آ کر بیٹھے اور سر رکھ کر علی المرتضی کی گود میں وہ لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ اور علی المرتضی کو معلوم تھا کہ نماز ہو چکی ہے، تو آپ بیٹھے کیوں تھے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ نماز کو ادا کر دیں۔ تو یہاں پر علی المرتضی کی شان اور مصطفیٰ پاک کی شان ابھی بیان کرنا باقی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کی شانیں بیان کرنا چاہتا ہے گا، دونوں مقدس ہستیوں کی شانوں کو بیان کرنا چاہتا ہے گا، یعنی کہ من جانب اللہ ہو رہا تھا، یہ من جانب اللہ ہو رہا تھا۔ یہ علی المرتضی آ کر بیٹھ گئے، مصطفیٰ پاک برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور سر علی المرتضی کی گود میں رکھ کر لیٹ گئے، سو گئے، آپ آرام فرما رہے ہیں آپ۔ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو نماز عصر پڑھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اگر بیدار کرتا ہوں، جگاتا ہوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، مصطفیٰ پاک ناراض نہ ہو جائیں۔ ڈرنے لگے، ڈرنے کا مقام بھی تھا، بہرحال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بیدار نہ کیا جائے۔ اب وہاں پر سورج جو وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، عصر کا وقت جاتا چلا جا رہا ہے، پریشان ہو گئے کیا کیا جائے، بیدار کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو بہرحال آپ نے بیدار نہیں کیا اور آپ نے اچھا عمل اختیار کیا بیدار نہ کر کے، یہاں تک کہ سورج جو تھا وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا۔ وہاں جب غروب ہوا، گویا کہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا، وہ آنکھوں کا جو آنسوں کا جو اندر سمندر ہے، اس سمندر کے اندر آنے کے وہ سورج جو تھا وہ ڈوب گیا گویا کہ۔ اور جب ڈوبا تو وہ پانی جب اوپر اٹھتا ہے گا تو اس کی چیٹیں آتی ہیں، گویا کہ وہ آنکھ سے جو ہے وہ آنسو آپ کے رواں دواں ہو گئے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو رواں دواں ہوئے اور وہ رخسار مصطفیٰ پر آ کر وہ گرے، تشریف لائے۔ اور یہ آنسو جو ہے نا میرے بھائیوں،
جیسا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر رسول اکرم علیہ السلام اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر وہ آرام فرما رہے تھے، اور سانپ نے آپ کے پاؤں میں کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے زہر سرایت کر گیا تھا پورے بدن کے اندر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں ہٹایا نہیں وہ، یعنی محبت کا تقاضا یہی تھا کہ نہ ہٹایا جائے، اور آپ نے ہٹایا بھی نہیں۔ الحمدللہ زہر سرایت کر گیا، آپ کو معلوم تھا کہ سانپ نے ڈسا ہے، خطرناک جانور نے ڈسا ہے، اگر آپ ہٹا بھی لیتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، رسول اللہ کوئی آپ کو ڈانٹتے تھوڑی، لیکن محبت اور عشق الگ، کیونکہ تبھی تو آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے گا۔ چنانچہ جب آپ کے بدن کے اندر، جسم کے اندر جو زہر سرایت کر گیا تو آپ کی آنکھوں سے مطلب یہ کہ وہ آنسو نکلے، وہ رخ مصطفیٰ پر تشریف لائے، یہاں پر بھی سرکار کی آنکھ بیدار ہو گئی، اور ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رسول اکرم علیہ السلام نے سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ جب سر مبارک رکھا ہوا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فکر آخرت میں گم ہو گئی، اور فکر آخرت میں گم ہو گئی تو رونے لگی، جب رونے لگی تو آنسو جو نا وہ رخ مصطفیٰ پر تشریف لائے، رخ مصطفیٰ پر تشریف لائے، تو مصطفیٰ پاک نے پوچھا بھائی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ فکر آخرت مجھ پر طاری ہو گیا اور میں رونے لگی۔ کیوں طاری نہ ہو کہ مصطفیٰ پاک آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں گے، کیوں فکر آخرت آپ پر طاری نہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے روئی ہوں کہ فکر آخرت مجھ پر طاری ہو گیا، اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ کہ قیامت کے روز کیا لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، گھر والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو وہاں پر نہیں پہچانے گا، سگا باپ، سگی ماں، سگا بھائی، سگی بہنیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، 3 مقامات ایسے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ 3 مقامات یہ ہیں، ایک تو پل صراط، نمبر 1، نمبر 2 میزان عمل، نمبر 3 جب نامہ اعمال ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی بھی ہوگی، بس میری خلاصی ہو جائے۔ بہرحال یہ بات بتانا میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے تو مصطفیٰ کے رخ زیبا پر گرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے تو مصطفیٰ کے رخ انور پر گرے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے تو مصطفیٰ کے رخ انور پر گرے، آنکھیں بیدار ہو گئیں، اور مصطفیٰ پاک علی المرتضی سے ارشاد فرمانے لگے بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی عصر کی، اور آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور سورج جو نا وہ غروب ہو چکا ہے اور میری نماز قضا ہو گئی ہے، اور جب قضا ہو گئی اس لیے مجھ کو رونا آ گیا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا اللہ علی المرتضی تیری اور تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا، یا اللہ سورج کو عصر کے مقام پر لے آ۔ چنانچہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سورج جو کہ غروب ہو چکا تھا، ڈوب چکا تھا، وہی سورج دوبارہ عصر کے مقام پر آ گیا، اور علی المرتضی نے وقت کے اندر نماز عصر کو ادا فرمایا۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ رسول اکرم کا مقام بتایا گیا، علی المرتضی کا مقام بتایا گیا، اور یہ قصداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا تاکہ میرے علی کا بھی مقام پتہ چل جائے اور میرے مصطفیٰ کا بھی مقام پتہ چل جائے کہ رسول اللہ نے علی المرتضی کی خاطر سورج کو نکالا، نکالنے والا مصطفیٰ تھا، کس کے لیے نکالا گیا؟ علی المرتضی کے لیے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بڑوں نے نماز کو نہیں چھوڑا اور وقت کے اندر نماز کو ادا کیا ہے۔ آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ مطلب برا مت مانیے کہ ہم تو کیڑے مکوڑوں کی بھی یعنی کہ مثل نہیں ہے، گرے پڑے لوگ ہیں ہم تو، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آخرت کا سامان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو، اور نمازوں کا اہتمام کرتے چلے جاؤ تا دم موت تک، تا دم آخر تک نمازوں کا اہتمام کرتے چلے جاؤ، اور تمہاری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اگر قضا ہو گئی تو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے،
اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، اور اللہ کی یاد سے دور ہونا گویا کہ گمراہی کی طرف جانا ہے، ہلاکت کی طرف جانا ہے، بربادی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے دور مت ہو۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عبادت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، مسلمان ہو وہ نماز کو چھوڑ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا ایک شان اور سماعت فرمائیے کہ ایک موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایک تیر لگ گیا۔ تیر کی جو نوک ہوتی ہے، تیر کی جو نوک ہوتی ہے، جو پھل ہوتا ہے، وہ آپ کی پنڈلی میں رہ گیا۔ اب ساتھی لوگ نکال رہے تھے، خود نے بھی نکالنے کی کوشش کری، مگر وہ نکال نہیں پائے۔ تکلیف اس قدر ہو رہی تھی، اس قدر درد اور کرب ہو رہا تھا، نہ نکالا جا رہا تھا، نہ نکالنے دیا جا رہا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ابھی رہنے دو، جب یہ نماز میں داخل ہو جائیں گے اور قیام اور رکوع، جب سجود میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، تو ہم یہ پھل نکال لیں گے، تیر کا نوک نکال لیں گے۔ نماز کا انتظار کیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا وضو فرمایا، حالانکہ خون جاری تھا، اگر جب عذر ہو جائے تو ایک وضو سے اس وقت کی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ عذر اگر ہو جائے، قطروں کا عذر ہو، یا پیشاب، مطلب بندے کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں نا، یا ری وغیرہ کا عذر ہو، یا کوئی اور ایسا عذر ہو، تو ایک وضو سے اس وقت کی نماز ادا کیا جا سکتا ہے گا۔ اب یہاں پر یہ کہ مسئلہ یہاں پر یہی تھا، تو آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے نماز کا قیام کیا اور رکوع کیا، اور سجدے میں جب آپ گئے تو ساتھیوں نے وہ جو تیر کی جو نوک لگ گئی تھی، پھنس گئی تھی، تو اس کا پھل پھنس گیا تھا، اس کو آپ نے ساتھیوں نے نکال لیا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب ان کی نماز کا عالم دیکھیے آپ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت کے اندر ہے، سجدے کی حالت کے اندر ہے، اور ساتھیوں نے وہ تیر کا نوک نکال لیا، پھل نکال لیا، اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ ہم ہوتے اس کی جگہ تو میرے بھائی ہماری چیخ نکل جاتی، کیونکہ ہماری نماز اس معیار کی ہے ہی نہیں۔ یہ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اس معیار کی ہے گی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے۔ تو علی المرتضیٰ کی نماز ویسے ہی نماز تھی کہ یہ خدا کو دیکھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے تھے، خدا کو دیکھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے، اور آپ کی تیر کی نوک نکال لی گئی، اور پھر نماز کا جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا یہ تیر کی نوک کس نے نکالی، کیسے نکل گئی؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ سجدے میں تھے اور ہم نے اس کو نکال لیا۔ تو آپ ہی کے بارے میں مطلب یہ کہ پتہ چلتا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روحانی طور پر دیدار نہ کر لیں اس وقت تک وہ سر اٹھاتے نہیں ہیں وہ۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیداروں میں، زیارتوں میں مشغول تھے وہ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھے وہ، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تکرار کر رہے تھے، اللہ کی پاکی بیان فرما رہے تھے، اللہ کی عظمتیں بیان کر رہے تھے، اور ساتھی لوگوں نے وہ تیر کا پھل نکال لیا تھا اور پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نماز ہونی چاہیے۔ اور ہم لوگ یعنی کہ اس آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیو، پاؤں میں تکلیف ہے، مگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے نماز کو ادا فرمایا، اور وہ علی المرتضیٰ کے چاہنے والے بیٹھ کر نماز پڑھتے، وہ سمجھتے نہیں وہ عشاء کی جو 2 نفل ہے نا اس کو بیٹھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ معلومات ہوتی نہیں ہے، خود سے ذہن بنا لیتے ہیں اور خود سے عمل کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو پوچھ تو لیں اپنے علماء سے، اپنے امام صاحب سے پوچھ لیں، خود ہی سے مطلب یہ کہ وہ۔ تو لہٰذا میرے بھائیو کوئی بھی نفل ہو، آپ اس کو بیٹھ کر اگر نماز پڑھیں گے آپ نفل کو تو ثواب کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پڑھ لیجئے نا آپ، لیکن ہم لوگ یعنی کہ وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل قصدن بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ بامر مجبوری اگر ایسی بات ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں گے،
لیکن کسی بھی صحابہ نے، کسی بھی بزرگ نے الحمدللہ بیٹھ کر نماز ادا نہیں فرمائی۔ ہاں بامر مجبوری ایسا وقت آیا تو بامر مجبوری وہ بیٹھ گئے، عذر جب ہو، مجبوری جب ہو، لیکن یہاں مجبوری ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، فٹ فاٹ ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں گے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گے۔ حالانکہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ منع ہے گا، نماز نہیں ہوتی ہے۔ باتھ روم میں تم آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو، ٹوائلٹ کے اندر آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہو، اور یہاں پر یعنی کہ 5 منٹ نہیں بیٹھا جاتا تم سے نیچے، وہاں پر کیسے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو، 1.25 گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ بات اگر غلط ہو تو آپ بولیے آپ۔ تو لہٰذا یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ نیچے بیٹھ سکتے ہو، اگر بامر مجبوری آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو، کوئی پرابلم ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی مرض ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو، تو قیام ساقط ہو گیا۔ کیا؟ قیام ساقط ہو گیا۔ اب آپ یعنی کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں آپ، تو قیام بھی ساقط ہو گیا۔ لیکن بیٹھ کر نماز پڑھیں گے زمین پر، کرسی پر نہیں، کرسی کا منع فرمایا ہے۔ کرسی میں تب پڑھا جائے گا جب آپ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو، سمجھا؟ جب آپ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نیچے بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ اگر آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں 2 زانو ہو کر، یا چوکڑی مار کر، پھلتی مار کر، یا پاؤں آگے پھیلا کر، جس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ نیچے بیٹھ کر نماز کو ادا کیجئے۔ بامر مجبوری اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ آپ جانتے ہو کہ میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے ہو تو باتھ روم میں کیسے بیٹھ جاتے ہو؟ میں نے خود دیکھا ایسے بندوں کو، یقین کریں آدھا گھنٹہ میں نے نوٹ کرائے گا وہ بیٹھے ہوئے ہیں گے، آدھا گھنٹہ دیکھا ہے، وہاں کیسے بیٹھ جاتے ہو؟ تو یارو نماز نہیں ہوتی، کیوں اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہو؟ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن سارے تو یہاں پر مفتی آئیں گے، سارے یہاں پر علامہ فہم آئیں گے، ان کو سمجھا نہیں سکتے، ان کو بتا نہیں سکتے آپ۔ جن کو سمجھاؤ گے بتاؤ گے تو وہ مطلب یہ کہ ریاکشن اس کا کہیں گے ہم نے تو نہیں سنا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو نہیں پتا۔ ارے تم کتنے بڑے ہو گئے ہو جو تم کو نہیں پتا؟ تم کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ اگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے، اس طرح کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوتے، یا علماء کرام کی صحبت میں، ان کی معیت میں بیٹھنے والے ہوتے تو تم کو معلوم ہوتا۔ تم بیٹھتے ہی نہیں ہو ان کی صحبت میں تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ میں تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نماز کو بچا لیجئے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی، اور آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ قبول ہی نہیں ہو رہی وہ نماز۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے 5 یعنی کہ نماز جو ہے نا، وہ نماز کے اندر جو ہے نا 7 فرائض ہیں، 7 فرائض، اس کے 6 شرائط ہیں گے۔ 6 شرائط کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور 7 فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر بامر مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ ایک الگ بات ہے وہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نمازوں کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور جذبہ عطا فرمائے، اور نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی دینا، توحید و رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سچا معبود ہے، وہی سچا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں گے۔ توحید و رسالت کی گواہی دینا نمبر 1، اسلام کا پہلا رکن، اور دوسرا رکن نماز ہے، نماز کو قائم کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا حج ادا کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی اسلام کے کتنے رکن ہیں، کتنے ارکان ہیں، تو کتنے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ ارکان اس کے کتنے ہیں گے۔ تو ابھی پتا چلا کہ بھائی 5 ارکان ہیں گے، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شرائط پائی جائیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، روکڑا ہے، اور شرائط پائی جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے اوپر حج کرنا بھی ضروری ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ تو لہٰذا یارو یہ 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کو ادا کرنے والا
کیونکہ توحید و رسالت کی گواہی دے چکنے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا. جب دائرے میں آ گیا تو ان 4 باتوں پر عمل و لا محالہ ضرور عمل کرے گا، وہ ضرور ادا کرے گا. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو لہٰذا اس پر وہ حج بھی نہیں ہے. تو وہ صرف یعنی کہ وہ نماز اور روزے کو وہ ادا کرے گا. پھر وہ یہ 2 باتیں یعنی کہ اس میں سے وہ مائنس ہو جائیں گی پھر. تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے رہیے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ فرما دیجئے اور کبھی بھی اس کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ نماز معمولی عبادت نہیں ہے، معمولی عبادت نہیں ہے. یعنی کہ میرے بھائیوں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا کہ یہ جو حج ہے، زکوٰۃ ہے اور روزے ہیں، یہ تبھی قبول ہوں گے جب نماز ادا کرنے والا بندہ ہوگا. نماز اگر پراپر طریقے سے پوری ہوں گی تو انشاءاللہ نماز ادا ہونے کی برکت سے، نماز مکمل ہونے کی وجہ سے یہ تینوں عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. کیونکہ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز قبول ہوں گی، نماز کمپلیٹ ہوں گی تو سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. ورنہ سارے اعمال میرے بھائیوں، جو بھی نیکی آپ نے چھوٹی بڑی کی ہوگی وہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیکی کو قبول نہیں کرے گا. اول نماز، نماز، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، پہلے نماز. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کی ذات کو لامقام پر بلایا اور لامقام پر بلا کر پیارے مصطفیٰ پاک کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اولاً 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اور ہمارے پیارے مصطفیٰ 50 نماز کو لے کر وہ نیچے تشریف لا رہے تھے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی پڑھیے گا اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمائیے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی ساری نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے، کم کروائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیے، کم کروائیے. تو مصطفیٰ پاک واپس گئے اور کم کروائی تو 5 نمازیں معاف ہو گئی، 45 بچی. پھر اسی طریقے سے چھٹے آسمان پر آئے، پھر مشورہ دیا کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گی. یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ نے 9 چکر لگائے، 9 چکر میں 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 بچی، 5. جب 5 نماز لے کر وہ نیچے تشریف لائے چھٹے آسمان پر تو موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہماری مزاج کو جانتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور عرض کیجئے کہ اس میں سے بھی کم کر لیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس مشورے پر رسول اکرم علیہ السلام کو بڑی شرم آنے لگی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اب جاتے ہوئے شرماتا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھ کو شرم آ رہی ہے. چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام نے وہ 5 نمازیں جو ہیں وہ قبول فرما لی، اپنی امت کے لیے قبول فرما لی. اور جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں اور آپ ہماری بارگاہ میں عرض کرتے رہے کم کر لیجئے، کم کر لیجئے، کم کر لیجئے. ہم نے 45 کم کر لی ہیں، لیکن ہمارا قول بدلتا نہیں ہے، ہماری بات بدلتی نہیں ہے. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو اولین 50 نمازیں دی تھی اور ہم نے کم کر لی ہیں. اب آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی مگر ثواب ہم 50 کا ہی دیں گے. دیکھا میرے بھائیو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کم کروائیں، 50 تھیں. اگر 50 ہی نمازیں ہوتی تو کون پڑھتا؟ 5 تو پڑھی نہیں جا رہی ہم لوگوں سے، 50 کیسے پڑھتے ہم؟ تو خدا کے واسطے میرے بھائیو 5 نمازیں پڑھا کرو. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، اور ان کو معلوم تھا کہ میری امت نہیں پڑھتی تھی تو امت مصطفیٰ بھی نہیں پڑھ پائے گی. اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں بار بھیج رہے تھے کہ کم ہو جائیں، کم ہو جائیں. اور آخر میں پیارے مصطفیٰ پاک کو شرم آنے لگی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے. تو لہٰذا ہم کو بھی شرم آنا چاہیے. 5 نمازیں اس کو ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے.
شرم کی بات ہے میرے بھائیوں، عورتوں کے لیے بھی شرم کی بات ہے اور مردوں کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ سارے کام ہو جاتے ہیں ہمارا بناؤ سنگار سب ہو جاتا ہے، ہمارا گھومنا پھرنا سب کچھ ہو جاتا ہے، سیر سپاٹے ہمارے سب کچھ ہو جاتے ہیں گے، ہماری نفسانی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں گی، ہمارے جو معاملات ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، روزمرہ کی زندگی ہماری پوری ہو جاتی ہیں گی، روزمرہ کے معاملات ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، مگر افسوس کہ نماز ہماری پوری نہیں ہوتی۔ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور پانچوں نماز کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے وہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے گا، ذمہ کرم پر ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی مدد میں آ گیا، اللہ کی امداد میں آ گیا، اب اس کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا وہ۔ پھر رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، یعنی کہ تم فجر کی نماز کو نہ چھوڑو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منہ کے بل اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو آج یعنی کہ اس حدیث پاک پر کون عمل کرتا ہے گا؟ کوئی نہیں کرتا ہے گا الا ماشاءاللہ۔ بس فجر کی نماز تو ہماری لغت میں ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے فجر کی نماز تو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فجر کی نماز گویا کہ معاف کروا کر آئے ہوئے ہیں گے، ہمیں اپنا بستر عزیز ہوتا ہے گا، ہمیں اپنا آرام عزیز ہوتا ہے گا، ہم جاگنا نہیں چاہتے، بیدار ہو جانا نہیں چاہتے، لیکن افسوس کہ کام پر جانے کے لیے بیدار ہو جاتے، اسکول جانے کے لیے، ٹیوشن جانے کے لیے، کام دھندے پر جانے کے لیے بیدار ہو جاتے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے یعنی کہ سونا پھر ختم ہو جاتا ہے گا، لیکن اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، فجر میں اٹھنے کے لیے ہم سوتے پڑے رہتے ہیں گے، شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ فجر کی نماز ہماری صرف رمضانوں میں ہی ہوتی ہے، ہم رمضانی نمازی ہیں گے، بس رمضان فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے ہم لوگ۔ ایسا نہ کرو میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا، میرے بھائیوں سنو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اندازہ لگایا۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بغیر نماز فجر کے کام دھندے پر گیا، بازار گیا، کمانے دھمانے کے لیے گیا، وہ شیطان کے ساتھ گیا۔ وہ اب آپ کی مرضی کے شیطان کے ساتھ جاؤ یا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاؤ۔ جن کے دل میں اسلام کا درد ہوگا، جو واقعی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ فجر میں ضرور اٹھیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ احمد رضا میں ہی آیا، جو بھی آپ کے قریب مسجد ہے وہاں پر چلے جائیے، آپ نماز کو ادا فرما لیجیے جماعت کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ آپ جاؤ گے، اور اگر آپ نے جماعت کے ساتھ یا فجر کی نماز نہیں پڑھی اور بغیر پڑھے کام دھندے پر گئے تو شیطان کے ساتھ جاؤ گے، اور شیطان اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا، شریک ہو گیا، وہ آپ کو ورغلائے گا، آپ کو اکسائے گا، خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، آپ کا ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹ جائے، آپ لولے نہ ہو جاؤ، لنگڑے نہ ہو جاؤ، آپ پائپ زدہ نہ ہو جاؤ۔ آپ جو شیطان کے ساتھ ہوتا تو شیطان تو پھر یعنی کہ وہ اپنی شعبدے بازی تو دکھلاتا ہے نا وہ، تو شیطان کے شکنجے سے بچ کر رہو، نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً نماز کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، حالانکہ وہ بغیر ذرائع کے بھی حفاظت فرما سکتا ہے، مگر اس کا جو قانون ہے، اس کا جو نظام قدرت ہے وہ یہی ہے گا کہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ ساری رات سوئے رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری رات چھپیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ واہ میرے بھائیوں، آپ سو رہے ہو، ساری رات آرام کر رہے ہو، آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات سوئے رہنے کے باوجود ارے مصطفیٰ پاک فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کی برکت سے ساری رات شبیداری کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے گا۔ اور کیا چاہیے میرے بھائیو؟
اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور 40 روز تک وہ ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 آزادیاں عطا فرماتا ہے، ایک منافقت کی آگ سے اور ایک جہنم کی آگ سے، یعنی کہ منافقت کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور نماز کا رنگ ایسا چڑھتا ہے میرے بھائیوں، نماز کا فیض اس کو ایسا ملتا ہے کہ منافقت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، وہ جہنم کی فہرست میں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، جنتیوں کی فہرست میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام، ساری نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن فجر کی نماز کا زیادہ اہتمام کرنا، کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا تو تھوڑا اس کا مائنڈ بنا رہتا ہے، یار میں نے جب فجر پڑھ لی تو ظہر بھی پڑھ لوں، یار میں عصر بھی پڑھ لوں، مغرب بھی پڑھ لوں، عشاء بھی پڑھ لوں۔ فجر پڑھنے کے بعد اس کا مائنڈ بن جاتا ہے گا، ورنہ وہ بولتا ہے یار میں فجر سے شروع کروں گا، یار فجر سے شروع کروں گا، میں نہ فجر اس کی آتی ہے نہ وہ شروع کرتا ہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر لوگ اپنا مائنڈ بنا کر رہتے ہیں، فجر سے شروع کروں گا، فجر سے شروع کروں گا، نہ فجر آتی اس کی زندگی میں نہ فجر سے وہ شروع کرتا ہے، اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چل نکلتا ہے۔ کہ ایسا ہمارا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، نماز کا اہتمام کیجئے اور 5 نماز کا اہتمام کرتے رہیے، کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیے، کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، کہیں آپ ایسی منافقت تو نہیں کرتے؟ معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، میں حدیث پاک کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں چوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی منافقت تو نہیں ہے کہ آپ کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو منافقت ہے یہ، اور منافقت کی وجہ سے بندہ جو نا فجر اور عشاء پڑھنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے گا، محروم رہ جاتا ہے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا امیر المومنین یہ فجر کی نماز بھاری کیوں ہو جاتی ہے؟ پڑھی نہیں جاتی، اٹھنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس قدر سستی اور غفلت ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بندہ، گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے وہ آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے بدن کے اعضاؤں کا، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کا بوجھ اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے، اٹھ ہی نہیں پاتا، وہ بوجھ اتنا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اب اگر آپ کے اوپر اگر بوجھ زیادہ ڈال دیا جائے، کوئی 20-25 کلو اگر وزن رکھ دیا جائے، 50 کلو وزن رکھ دیا جائے، آپ کہاں سے اٹھ پاؤ گے؟ تو یہ گناہوں کا بوجھ اس قدر ہو جاتا ہے ہمارے بدن کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر، کہ ہم فجر میں اٹھ ہی نہیں پاتے۔ جب اٹھ نہیں پاتے تو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ بارگاہ علی المرتضیٰ سے ہم کو جواب ملا ہے۔ اب جو علی کے چاہنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز میں نظر آئے۔ وہ الحمدللہ ہم تو سب کو چاہنے والے ہیں، چاہے وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو، ہر ایک صحابی سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا یاروں سب کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے، وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز فجر کی امامت فرمائی، امامت فرمانے کے بعد آپ نمازوں کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے، نمازوں کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور صف کے اندر دیکھنے لگے کون کون نہیں آیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ سلیمان بن ابی حسمہ وہ کہاں ہے؟ ساتھیوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین وہ فجر میں نہیں آئے۔ تو جب آپ کو پتا چلا کہ وہ نہیں آئے تو دن کے وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چلے گئے، صبح کے وقت، دن کے وقت، اجالے کے وقت ان کے گھر پہ گئے، دروازہ نوک کیا، ان کی اماں باہر آئیں شفا، اسے پوچھا کہ بھائی آج آپ کے صاحبزادے فجر میں نہیں تھے، سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر میں نہیں تھے، کیا وجہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ تو ان کی امی جان نے عرض کی یا امیر المومنین وہ ساری رات چھپے داری کر رہے تھے، وہ ساری رات وہ چھپے داری کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آخری پہر میں نیند کا غلبہ ہوا، وہ سو گئے، فجر نکل گئی۔ تو عمر فاروق نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک، مجھ عمر فاروق کے نزدیک نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ساری رات چھپے داری کرنے سے افضل ہے، ساری رات چھپے داری کرنے سے بہتر ہے۔
دیکھا میرے بھائیوں؟ ہاں اگر آپ شب داری بھی کر رہے ہو اور فجر کی بھی نماز ادا کر رہے ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، سونے پہ سہاگا ہے میرے بھائیوں، افضل و اعلیٰ عمل ہے گا الحمدللہ۔ اور اگر آپ ساری رات شب داری کر رہے ہو اور فجر میں سوتے پڑے ہوئے ہو تو پھر یعنی کہ مزہ نہیں ہے، پھر تو یعنی کہ ناراضگی والا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش تھوڑی ہوگا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے جناب، قرآن پڑھتے رہے جناب، مطالعہ کرتے رہے جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بندہ ہے میرا یہ۔ ایسا نہیں ہے، فرض کو اہمیت دی گئی ہے، فرض کو اہمیت دی گئی ہے۔ آپ اگر تاخیر سے سوتے ہو رات کو، عشاء کی نماز پڑھ چکنے کے بعد اگر آپ تاخیر سے سوتے ہو، 11-12 بجے سوتے ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں 12 بجے سوؤں گا فجر میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 11 بجے سو جائیں، 12 بجے نہ سو۔ اور اگر آپ 11 بجے سوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 11 بجے سوؤں گا فجر نہیں مل پائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 10 بجے سو جائیں، آپ 10 بجے سو جائیں، فجر عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیے تاکہ فجر کی نماز مل جائے۔ لیکن یہاں پر 10-11 کی بات نہیں ہے، یہاں 12-1 کی بات نہیں ہے، یہاں تو 2-2 3-3 بج رہے ہوتے ہیں گے۔ اور ہمارا بھائی، ہمارا وہ جو نوجوان جو بھائی ہے وہ آپ کو گلیوں کے نکڑ پر ملے گا، وہ پان کی دکانوں پر ملے گا، ہوٹلوں پر چائے پیتا وہ ملے گا، وہ ساری رات ہنگا مستی کرتا رہے گا، خون خپارہ کرتا رہے گا اور ہمارا گردی کرتا رہے گا، روڈ ماسٹری کرتا رہے گا وہ، اور نماز فجر کو وہ چھوڑ دے گا، اس کے نزدیک نماز فجر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں جو ثواب رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ثواب عشاء اور فجر میں رکھا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہوتا تو وہ سرین کے بل، یعنی کہ جس طرح بھی ممکن ہوتا وہ مسجد میں پہنچ کر نماز کو ادا کرتے وہ، اتنا ثواب ہے فجر اور عشاء کا۔ لیکن ہمارے بھائی لوگوں کی نظر میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ثواب ہے اس کا، کیا ثواب ہے اس کا۔ تو بہرحال فجر کی نماز کا اہتمام کرو۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ نماز عشاء اور نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو خواب دیکھا کہ وہ رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں گے۔ کون؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، رات میں خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز فجر ادا کر رہے ہیں گے۔ جب نماز فجر ادا کر لی اور رسول اللہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ نے صحابہ کی طرف منہ کرا اور ایک مسجد نبوی میں ایک شخص داخل ہوا، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سرکار نے قبول فرما لیا۔ توجہ کیجئے گا، سرکار نے قبول فرما لیا اور سرکار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی صفحے تھی سب کو ایک ایک کھجور سب کو تقسیم کر دی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک کھجور تقسیم کرتے ہوئے آپ آگے چلے گئے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کو تناول کرنے لگ گئے، وہ کھانے لگ گئے۔ تو اسی اثنا میں آپ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے منہ کے اندر کھجور کی مٹھاس باقی تھی، کھجور کی مٹھاس باقی تھی، اور جب میں بیدار ہوا تو اس وقت نماز فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، مسجد نبوی میں نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، طہارت کی، وضو وغیرہ کیا، اور میں نماز فجر کو ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے۔ میں پیچھے آ کر سب میں کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ کہہ کے سنت ادا فرمائی، اور ادا فرمانے کے بعد کھڑا ہو گیا میں، اور جب نماز ہو چکی سلام پھیر لیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر لیا، اور سلام پھیرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اپنے ساتھیوں کی طرف، صحابہ کرام کی طرف کر لیا۔ اتنے میں ایک شخص وہ مسجد نبوی میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر وہ حاضر خدمت ہوا عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ یہ ریئل ہے، وہ خواب تھا، وہ یہ ریئل ہے۔ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر وہ عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عمر فاروق نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد
آپ اس کھجوروں میں سے ایک 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 سب کو تقسیم کرتے ہوئے جا رہے تھے لائن سے. راستے میں اسی قطار کے راستے میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے. ان کو بھی ایک کھجور پیش کی گئی تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا امیر المومنین ایک اور دے دیجئے، ایک اور دے دیجئے. تو عمر فاروق نے فرمایا اگر مصطفیٰ خواب میں تم کو 2 دے دیتے تو میں بھی دے دیتا. دیکھا میرے بھائیوں، یعنی کہ جو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں مصطفیٰ پاک کو دیکھ رہے ہیں، خواب میں مصطفیٰ پاک کی عطا کو لے رہے ہیں کھجور کو، اور اسی منظر کو، اسی خواب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیداری میں دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ، کیا شان ہے یار ان یاروں کی، کیا شان ہے. بہرحال بھائیوں باتیں تو بہت زیادہ ہیں گی، اگر بیان کیا جائے تو ختم ہی نہ ہو. تو آخری بات میں آپ سے عرض کروں گا، 2 باتیں آخری. امام نخائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے اور راستے میں ان کا جو گھوڑا تھا وہ جو نا وہ مر گیا. ساتھیوں نے بولا کہ حضور آپ اپنا سامان جو نا ہمارے گھوڑے پہ رکھ دیجئے اور خود بھی آپ ہمارے گھوڑے پر بیٹھ جائیے، بقایا کا جو سفر ہے وہ ہمارے گھوڑے پر یعنی کہ آپ سوار ہو کر لیجئے. تو حضرت سیدنا امام نخائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ مجھ کو آفر دی جا رہی ہے کہ میرے گھوڑے پر بیٹھ جائیے. ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. چنانچہ آپ نے تازہ وضو کیا. کس نے؟ امام نخائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تازہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری سواری جو ہے نا وہ مر گئی ہے، سواری کا جانور مر گیا ہے اور سفر ابھی بہت زیادہ باقی ہے، اے اللہ اس کو زندہ کر دے. بس اتنا کہنا تھا، اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور الحمدللہ وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. دیکھا میرے بھائیوں، یہ نماز کی برکت دیکھیں آپ. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوز بھرے دل سے دعا کی یا اللہ میرا سفر تو ابھی بہت باقی ہے گا، تو میری سواری کے جانور کو زندہ کر دے. دعا کی، الحمدللہ اللہ کی شان ہو گئی، اللہ کی قدرت ہو گئی، ان کی کرامت ہو گئی ہے. ان کی کرامت کی برکت سے وہ زندہ ہو گیا وہ. تو لہٰذا یاروں جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائے گا. آخری بات سماعت فرمائیے، 5 انعام اس کو عطا فرمایا جائے گا. نمبر 1 انعام یہ ہے کہ موت کی سختی اس پر آسان کر دی جائے گی، موت کی سختی آسان کر دی جائے گی. نمبر 2 عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے، نہ عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا. نمبر 3 پل سرا کر وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا. اور نمبر 4 قیامت کے روز نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں دیا جائے گا جو کہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے. اور 5واں انعام یہ ملے گا کہ بغیر حساب کتاب کے اس کو داخل جنت کر دیا جائے گا. اے نمازی بندے آج تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، جا میری رحمت سے داخل جنت ہو جا. تو آؤ ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک ہم فجر ہو یا کوئی بھی نماز ہو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور 5 نمازیں مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے. اگر خدا نخواستہ ہم بیمار